المدینہ چل مدینہ، بولو بھائی آج نہیں تو کل مدینہ. یہ لکھیں کمنٹ میں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے گا، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک بڑا پرانا میرے پاس ڈائری پر ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا سورہ مزمل کا. ایک دو بار میں نے پہلے شیئر کیے ہوئے ہیں وظیفے جو ہیں، یہ سورہ المزمل کے کئی بار میں ایک دو چار بار شیئر کر چکا ہوں. لیکن ایک میرا پرانا ایک ایسا وظیفہ اور ایسے یعنی طریقے کے ساتھ ہے کہ جو آج تک میں نے آپ کو نہیں بتایا. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہو آپ جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہو. اللہ نے آپ کو اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ ایک سبب لگاتا ہے. آپ جو اس ویڈیو میں آئے ہو نا خود نہیں آئے، اللہ لے کے آئے. اچھا، دنیا میں ایسے مسائل ہیں جو پھنس جاتے ہیں، شدید تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. اب اس میں کئی ایسے معاملات ہیں. میری والدہ صاحبہ اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی دے، ان کے کئی وظائف ہیں جو میرے بڑے چینل یہ نظر آ رہا ہے آپ کو موج مستی ٹی وی، ان پر موجود ہیں. اور ان کا میں نے ایک پلے لسٹ ان کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دعا والی خالہ. کیا نام ہے؟ دعا والی خالہ کے نام سے. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کے وظیفے دے سکتا ہے. بتانے کا پتہ کیا مطلب ہے کہ یہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. بلکہ ایک خاتون نے اپنا ایک دکھڑا بیان کیا نا ان کے آگے فون میں، تو ان کو بیچاری میری والدہ صاحبہ تھوڑی بولی بھالی ہے نا، بڑا دکھ ہوا. اور بھولا بھالا ہی ہونا چاہیے بندے کو. پتہ ہے کیوں؟ جو بندہ کسی کا دکھ محسوس کرتا ہے نا وہی دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے. یہ نہیں کہ خود غرض بن جاؤ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب اپنا پریشانی بیان کی نا تو میری والدہ صاحبہ نے اس کو وظیفہ بتایا سورہ مزمل کا. اس کا خاوند چھوڑنے والا تھا، یعنی دوسری شادی کر لی تھی اس نے یوکے میں. تو انہوں نے وظیفہ اس کو بتایا. وظیفہ اس نے تو پتہ نہیں کیا یا نہیں، یا کیا ہوگا. والدہ صاحبہ بھی میری جو ہے نا یہ عمل کرنے لگ گئی اس کے لیے. حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اب میں بازار جا رہا ہوں تو رستے میں کوئی بندہ مجھے کہے یار یہ ہے پریشانی، میں اسے وظیفہ بتاؤں تو وظیفہ تو اسی نے کرنا ہے، میں تو نہیں کروں گا. لیکن ان کو اتنا دکھ ہوا کہ خود بھی کیا. یقین کریں کہ 7 دن بعد اس کا جو مسئلہ تھا حل ہو چکا تھا، اور 5 لاکھ روپے مہینہ اس خاتون کو ملنا شروع ہوا مہینے کا، اس خاوند کی طرف سے جو چھوڑنے والا تھا، جو انگلینڈ میں شادی کر کے بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا غلطی ہوگی اور میں ملنے بھی آیا کروں گا، اب 6-8 ماہ بعد آ جایا کروں گا، مجھے غلطی ہوئی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. کس کے بعد یہ معاملہ ہوا؟ اس وظیفے کے بعد. تو یہ وظیفہ بڑا خاص ہے، میرے پاس ڈائری پہ لکھا ہوا تھا. کافی مدت بعد مجھے زمانہ ہو گیا، کئی سال ملا ہے، تو میں نے یہ زیادتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں شیئر نہ کروں. تو اب وظیفہ بتاتا ہوں. صرف اس کو اجازت حاصل کرنے کے لیے لائک کریں، ایک کمنٹ کر دیں، اپنا اور شہر کا نام بتائیں، آپ کو اجازت ہے. اور اس کے بعد اگر سبسکرائب کرنا چاہیں چینل کو تو پھر آپ کی مرضی ہے، کر لیں. بیل نوٹیفیکیشن بھی دبایا کریں تاکہ ہر ویڈیو بیل نوٹیفیکیشن سمجھتے ہیں نا، یہ نظر آ رہا ہے، ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہتی ہے فری. اللہ کی رضا کے لیے ہم وظائف بتاتے ہیں. اچھا جی، سورہ مزمل کا ایک خاص عمل ہے. دیکھیں ویسے تو سورہ مزمل بندہ جس مرضی وقت پڑھے. اچھا، یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کی مرضی ہے، جس مرضی ٹائم آپ پڑھو، یہ کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. لیکن ایک جو میں میری ڈائری پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے نا وہ میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا. اور نہ بتاؤں تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہے، زیادتی ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا. لو جی، جو بندہ بھی روزانہ اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، حتیٰ کہ وہی جو اس خاتون کو دکھ تھا کہ اس کا خاوند اس کے ختم کرنے لگا تھا، چھوڑنے لگا تھا، اور انگلینڈ میں وہ رہتا تھا، اب کیا کریں؟ تو میری والدہ نے بھی، اس نے بھی پڑھا ہوگا وظیفہ، میری والدہ نے بھی اس کے لیے کیا. اس کی کال آ گئی خاوند کی، پھر اس عورت نے میرے والدہ کو کافی تحائف بھیجے، کپڑے، جوتے. والدہ صاحب نے نہیں لیے، انہوں نے کہا یہ وظیفہ میں نے تیرے دکھ کو سن کے کیا تھا، کوئی کاروبار نہیں ہے یہ. بہرحال جی، تو عمل اس طرح ہے کہ جو بندہ بھی اپنی کسی حاجت کے ہاتھوں مجبور ہو، پریشان نہ ہو، سورہ مزمل جو پارہ نمبر 29 میں ہے، جو سورہ مزمل پارہ نمبر 29 میں ہے، جو بندہ 41 مرتبہ پڑھے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے. ایک ٹرک میں نے بتانا ہے، یہ نہ ہو یہاں سے آپ بھاگ جائیں. جو میری ڈائری پہ بات لکھی ہے نا وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. اچھا، جو بندہ کسی بھی ٹائم 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے لیکن تنہائی میں
इलादा कमरे में बैठ के, किसी से बातचीत नहीं करनी पड़ते हुए 41 मरतबा पढ़े। और ये कम से कम 3 दिन का अमल है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि ये 7 दिन जो बंदा करता है, ठीक है, उसकी कोई जिंदगी की हाजत है वो पूरी होती है। और जो मेरी डायरी में बात लिखी है वो सुन के जाइएगा, क्योंकि उसी में असल मेन चीज है, उसी में असल वजीफा है। तो ये देखें, जब भी आप पढ़ें, इस पर कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा मुस्तनद अमल है ना, वो आपको बताता हूं। एक बंदे का बताया हुआ है, कहने लगा कि जो बंदा चाहे ना कि उसको कामयाबी मिल जाए, उसको चाहिए कि पूरी नींद ले। मेरी बात सुने आप, मेरी बात समझेंगे नहीं। यानी बंदा ये ना हो कि अगर बंदे को 8 घंटे सोने की आदत है तो वजीफा करते हुए 2 घंटे सोया हो फिर पढ़ना शुरू कर दे, नहीं। यानी रात को मुकम्मल यानी जल्दी सो जाए, ठीक है, जब सुबह उठे ना नमाज फजर के वक्त, ठीक है, आपकी नींद पूरी हुई होनी चाहिए, ये याद रखें। जो बंदा अपनी नींद पूरी करके उठेगा, यानी फौरन सो जाए ना, फजूलियात में ना पढ़े ना, इशा की नमाज पढ़े, फजूलियात में नहीं पढ़ना, इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, फजर के वक्त उठे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो बंदा 7 दिन ये अमल करता है। पारा नंबर 29 में एक सूरत है सूरह अल मुजम्मल। इस सूरह मुजम्मल को जो बंदा 41 बार पढ़ेगा, किस तरीके से? फजर की नमाज के बाद नींद पूरी हो चुकी हो। याद रखें, अगर आप सोए हुए रात को 1 बजे हैं, फिर बेशक आप कहें नींद पूरी है, वो नींद नहीं पूरी, दिमाग जो है ना इसको पता होता है। तो जो बंदा इस तरह अमल करता है, 7 नहीं 3 दिन में अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा। लेकिन ज्यादा जो लोगों को फायदा मिला है वो 7 दिन अमल करते हैं। कितने? 7 दिन। तो जो बंदा भी चाहे उसकी मजबूरियां परेशानियां खत्म हो, हर हाजत पूरी हो, कोई उसके दिल की परेशानी है, तमन्ना है, घर की है, बाहर की है, कारोबार की है, कोई लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आपस में इख्तलाफात है मियाँ बीवी के, या और कोई भी रिश्ता हो सकता है, बहन भाइयों का भी हो सकता है, ननद भाभी का हो सकता है, सिर्फ 3 दिन में बड़ी से बड़ी हाजत, तमन्ना, मुराद अल्लाह पूरी फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा दिलजोई से अकेले कमरे में बैठ के करे, और अगर फजर के वक्त नींद पूरी करके आपने ये अमल किया फजर की नमाज के बाद, तो ये अमल ज्यादातर लोगों ने 7 दिन किया जी, 7 दिन किया, उनकी हाजत अल्लाह ने पूरी फरमाई, उनके दुखों को अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया। ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत परेशानी पूरी होगी। वो खतून बताती है कि अब हर महीने, ये देखे महीने बाद, एक होता है 6 महीने बाद 5 लाख भेज दिया ना, हर महीने 5 लाख मिलता है जी। तो देखे ना कितना उस बंदे का काम होगा, उसके खामद का। पहले वो छोड़ गया था, कई कहती है कि साल हो गया था मेरे खामद ने शादी कर ली थी, और आखिर में जब मैं 5-7 बार मैंने पैसे मांगे तो कहने लगा कि अब मैं तुझे छोड़ दूंगा, पैसे क्यों दूं। इसने वजीफा पढ़ा, उसके दिल को मोम अल्लाह ने कर दिया, और कहता है 5 लाख महीना दूंगा, महीना। और 5 लाख रुपया ये नहीं कि 2-4-6 माह बाद देगा या इस तरह खर्चा पूरा कराएगा, नहीं, हर महीने बाद तुम्हें 5 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपयों में मिलेगा। गौर करें, तो ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करेगा। जिस मर्जी वक्त पढ़ें, कोई डर नहीं, लेकिन अगर फजर की नमाज के बाद आप पढ़ें और नींद पूरी करके पढ़ें, रात को जल्दी सो के, तो इसके असरात 100% बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।